ایک بار شیخ الاسلام فرید الحق و شرع والدین قدس سراء العزیز بیٹھے تھے کہ 7 درویش آئے۔ ان میں ہر ایک کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ ان کے سامنے میووں کے ساتھ کھانا رکھا گیا۔ ہر ایک نے اقرار کیا کہ ہم لوگ 20 سال سے ایک مرد خدا کی طلب کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پایا مگر خواجہ جی کو پا لیا۔ شیخ الاسلام فرید الحق کو انگور بہت پسند تھے۔ ایک بار حالت تفکر میں تھے کہ نفس کا تقاضا ہوا کہ انگور کھائیں۔ اسی وقت قسم کھائی کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے نفس کی اس آرزو کو پورا نہ کروں گا۔ مولانا بدر الدین شیخ الاسلام کی صحبت میں دن رات رہتے تھے۔ انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ شیخ کی زندگی میں انگور نہ کھائیں گے یہاں تک کہ وہ اپنے نفس پر غالب آ جائیں۔ ایک مجلس کے ذکر میں ہے کہ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الحق کا معمول تھا کہ جب وہ عالم تحیر میں ہوتے تو ایک روز میں 1000 سجدے کرتے، پھر اٹھتے یہاں تک کہ ان کی چشم مبارک سے خون رواں ہو جاتا۔ اس وقت عالم صحف میں چلے جاتے۔ مولانا بدر الدین اسحاق نے بتایا کہ وہ ایک بار شیخ الاسلام فرید الحق کے ساتھ سفر میں تھے۔ وہ ایک دریا کے کنارے پر پہنچے۔ وہاں کوئی کشتی نہ تھی۔ شیخ الاسلام نے میری طرف نظر کی اور بولے کہ میرے اور اپنے جوتے ہاتھ میں لے لو اور آؤ پانی کے اندر داخل ہو جائیں۔ اپنی آنکھوں کو سامنے رکھو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ مجھ پر ایسی دہشت طاری تھی کہ میں کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچ گئے تو میں نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا کہ سورہ مزمل پڑھ کر پانی پر پھونک دیا، پھر اس کے اندر راہ مل گئی۔ نفل نمازوں کی برکات تو بہت ہی جزوی تفصیلات کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً ایک مجلس میں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحق رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ جو شخص ہر مہینہ یہ نماز پڑھے تو اس کا درجہ بہشت میں بہت اعلیٰ ہو۔ وہ نماز یہ ہے کہ 4 رکعت کی نماز ایک سلام میں پڑھے، ہر رکعت میں الحمدللہ ایک بار، پھر جو سورت یاد ہو پڑھے، پھر 18 بار سبحان اللہ، 3 بار سبحان ربی العظیم اور 10 بار سبحان اللہ کہہ کر اٹھے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، 10 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ آخر تک کہے۔ حالت قوما اور تحیت السجود میں 10 بار سبحان اللہ کہے۔ اس کے بعد سجدے میں جائے، سبحان ربی العالی 3 بار اور 10 بار سبحان اللہ پڑھے۔ پہلے سجدے سے سر اٹھائے تو 11 بار سبحان اللہ کہے۔ دوسرے سجدے میں اسی طرح 10 بار سبحان اللہ کہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ پوری نماز ادا کرے۔ افضل الفوائد میں جس وضاحت اور جزوی تفصیلات کے ساتھ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ کسی اور مجموعہ ملفوظات میں نہیں۔ ایک سال 5 محرم کو خواجہ شمس الاسلام فرید الحق کا عرس تھا۔ مولانا وجیہ الدین پائلی، مولانا شمس الدین یحییٰ، مولانا برہان الدین غریب، شیخ عثمان سیاح، شیخ حسین نبیرہ، شیخ قطب الدین بختیار کاکی، مولانا زراوی، مولانا شہاب الدین میرٹھی، مولانا نصیر الدین کتابی، حسن اعلی سنجری اور دوسرے عزیز خدمت میں حاضر تھے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے شیخ فرید کی بزرگی اور اخلاق پسندیدہ کی باتیں شروع کیں۔ شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور اخلاق پسندیدہ کی باتیں شروع کیں تو رونے لگے۔ تمام حاضرین پر بھی اثر پڑا۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے
زبان مبارک سے فرمایا کہ حضرت خواجہ فرید نے 5 محرم کو وفات پائی، جس رات کو خواجہ کبیر کی رحلت ہوئی۔ بندے کو یہ کہہ کر یاد کیا کہ مولانا نظام الدین نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب ان کی وفات کی ساعت قریب آئی تو وہ اٹھے، کھڑے ہوئے، صبح سے چاش تک 5 بار قرآن ختم کیا۔ اس کے بعد ذکر میں مشغول ہوئے، اتنا ذکر کیا کہ جسم سے خون رواں ہو گیا۔ جو قطرہ زمیں پر گرتا اس سے اللہ کا نقش ظاہر ہوتا۔ اس کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ لوگ شیخ کے گرد جمع ہوئے تو ان کی طرف مخاطب کر کے کہا کہ وہ سب باہر بیٹھ جائیں، جب میں بلاؤں تو آئیں۔ سب باہر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی کہ یہی وقت ہے دوست دوست سے ملے۔ یہ سن کر سب اندر چلے آئے تو خواجہ کو دیکھا کہ وہ کسی اور ہی عالم میں ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو 4 بار نماز پڑھی۔ اس کے بعد سربا سجود ہو گئے اور اپنی روح حق کے حوالے کر دی۔ پھر آواز بلند ہوئی جو وہاں کے تمام لوگوں نے سنی کہ ایک امانت روئے زمین پر تھی، اب وہی امانت خدا کے سپرد ہو گئی۔ جب یہ باتیں ختم کیں تو پوری مجلس سے ہائے کا نعرہ بلند ہوا اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ کسی وقت ایسی نہیں ہوئی تھی۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کعبہ مبارک کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بزرگ کو طواف میں دیکھا، وہ ان کے پیچھے ہو گئے۔ جہاں وہ قدم رکھتے تو اسی جگہ وہ بھی اپنا قدم رکھتے۔ ان پیرے روشن ضمیر یعنی بزرگ نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ظاہری مطابعت کرتے ہو، میری وہ مطابعت کرو جو میں کرتا ہوں۔ قاضی حمید الدین نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں ہر روز 700 بار قرآن کریم ختم کرتا ہوں۔ قاضی حمید الدین کو سخت تعجب ہوا اور وہ سوچنے لگے کہ قرآن کے معنی کو خیال میں لاتے ہوں گے اور خیال ہی میں پڑھتے ہوں گے، لیکن پیر صاحب نے کہا کہ لفظ با لفظ پڑھتا ہوں، خیال میں نہیں پڑھتا۔ جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ حکایت ختم کی تو عز الدین علی شاہ سلمہ جو خاص مریدوں میں سے ایک تھے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو کرامت ہی ہے۔ خواجہ نے فرمایا کہ ہاں کرامت ہے، جو معاملہ عقل میں نہ آئے وہ کرامت ہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایک بادشاہ بہت ہی صلاحیت والا اور صاحب کشف تھا، اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اس کی نظر اپنے استبل کی طرف بھی جاتی تھی۔ اس کی ملکہ بھی اس کے پہلو میں تخت پر بیٹھی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دیر تک آنکھ لگائے رکھی، پھر اپنے استبل کی طرف دیکھا، پھر اوپر کی طرف نگاہ کی، دیر تک آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اپنی ملکہ کو دیکھا اور رونے لگا۔ ملکہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ نے دیر تک آسمان کو دیکھا، پھر استبل کی طرف نظر کی اور پھر آسمان کو دیکھا، پھر میری جانب دیکھ کر رونے لگے؟ بادشاہ نے کہا کہ اس سوال کو چھوڑو، یہ کہنے کے لائق نہیں ہے۔ ملکہ نے اصرار کیا کہ ضرور بتائیے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب تم اصرار کرتی ہو تو کہتا ہوں۔ اس کے بعد بولا، لو سنو۔ اس وقت میری نظر لوح محفوظ پر گئی، دیکھتا ہوں کہ میرا نام زندوں کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری بار دیکھا اور خیال آیا کہ میری جگہ کون ہوگا، تو ایک حبشی نظر آیا جو استبل میں ہے، وہ میری جگہ ہوگا اور تو اس کے نکاح میں آئے گی۔